مائنورٹیز کے اندر ہندو سب سے زیادہ میجورٹی میں ہے، میرے خیال میں تقریباً 7% ہندو ہیں، 91% مسلمان ہیں، تقریباً 7% ہندوز ہیں. اچھا اب وہاں پہ جو قتل عام ہو رہا ہے، میں ایکس والی وہ ویڈیوز دکھا ہی نہیں سکتا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی ایکس کے اوپر، اگر آپ جائیں وہاں پہ ایک پورے کے پورے خاندان کو قتل کیا. جب پورے کے پورے خاندان کو قتل کیا ہے، اس کی ویڈیوز بھی ہیں، وہ پھانسی پہ لگے ہوئے بچے اور سارے کے سارے وہاں پہ نظر آئیں گے آپ کو. یہاں پہ ہم نہیں دکھا سکتے unfortunately because of the YouTube policy. It's just I'm just telling you a news right now. تو وہاں پہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 1745b کا ریفرنس دے کے کہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے companions of the Prophet Muhammad asked what about the women and the children being killed in raids. محمد کے صحابہ نے کہا کہ ان بچوں اور عورتوں کا کیا کریں جو ہم جب ریڈ کرتے ہیں، جب اٹیک کرتے ہیں تو بچے اور عورتیں مر جاتی ہیں. تو محمد نے کہا تھا کوئی بات نہیں، they are from them، وہ بھی انہی میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے ایکسپلیسٹ پرمیشن دی ہے بچوں اور عورتوں کو مارنے کی، اور ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. سب سے پہلا میرا سوال ہوگا اس وقت انڈین گورنمنٹ سے کہ انڈین گورنمنٹ کیوں سوئی ہوئی ہے؟ اتنا بڑا میسکر چل رہا ہے، ویسٹ سے میں اپیل کروں اتنی دور جو کہ آگے سیکولر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اپنی کنٹری میں ذاب الہی نازل ہوا ہے. اگر دیکھیں آپ میرے ٹویٹر پوسٹ کو تو اٹلی کا کیا حال ہے وہ میرے ٹویٹر میں آپ کو نظر آئے گا. فرانس میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو میرے ٹویٹ میں نظر آئے گا. جرمنی میں کیا ہو رہا ہے آپ کو میرے ٹویٹر میں نظر آئے گا. انگلینڈ کی تو حالت ہی خراب ہے، اس وقت سول وار میں جا چکا ہے، وہ آپ کو میرے ٹویٹس میں نظر آئے گا. گاڑیاں جل رہی ہیں، گھر جل رہے ہیں، کلبز اور پبز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ مسلٹے، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور پولیس بھی نہیں لوگوں کو پکڑے جیل میں ڈال رہی ہے. آل آف دیز تھنگس یہ یو کے میں ہو رہی ہیں. وہ بنگلہ دیش کیسے آگے بچائیں گے؟ وہ کیسے بچائیں گے؟ ان کے تو اپنے گھر میں آگ لگے گی، وہ آپ کے گھر میں آگ کیسے بچائیں گے؟ انڈیا میں سیکولرزم انتہا پہ پہنچا ہوا ہے. یہاں کے جو بہت سارے پندت ہیں ایسے جن کی ویڈیو میرے ایکس میں ہے، جو کہ آگے السلام علیکم کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ محمد کر رہے تھے، جن کے دھرم میں پروفٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ پروفٹ محمد کر رہے ہوتے ہیں. جن کے دھرم میں، جن کی آئیڈیالوجی میں، جن کی کسی بک میں کبھی کوئی پروفٹ کا نام نہیں تھا، انہوں نے پروفٹ محمد بنا دیا اپنے آپ کو. اورنج کلر کا وہ پہن کے پروفٹ محمد سٹیج پہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سیکولرزم ہے جو انڈیا کو بھی لے ڈوبے گا اگر انڈیا نہ بچا، نہ سنبھلا. بنگلہ دیش کو اس وقت اگر آپ کو کہ یار بچوں ہمارے ہندوؤں کو بچا لو، ہماری ہندو بہنوں بھائیوں کو بچا لو، بھائی کیا کون بچائے گا؟ کیا انڈیا میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ کھڑا ہوئے؟ آدھی سے زیادہ گورنمنٹ تو آپ کے ان مسلٹوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. مودی جی اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پیچھے ان کی پوری کابینہ ہے. کابینہ کے بغیر چلیں گے کیسے؟ کابینہ اجازت نہیں دے گی تو کیسے چلیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بنگلہ دیش کی لڑائی کو اپنے سر پہ لے لیں گے تو انڈیا کی اکانومی کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پوری دنیا کی اکانومی کا آلریڈی ستیہ ناش چل رہا ہے. کووڈ کا ناش ابھی تک سیٹ نہیں ہوا، وہ ابھی تک صحیح نہیں ہوا، یہ دوسرا ناش شروع ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا اس کو کیسے سپورٹ کرے گا؟ اٹس ناٹ پاسبل. اگر انڈیا کھڑا ہوتا ہے تو انڈیا کو ایک میسو ہٹ لینی پڑے گی، اس کو ایک میسو ہٹ لینی پڑے گی فائنینشل، اینڈ اٹ ول بی اے میسو فائنینشل ہٹ. اور عذاب علیحدہ دنیا کی طرف سے آئے گا. کیا عذاب آئے گا؟ وکٹم کارڈ کھیلیں گے، وہ انہیں تو وکٹم کارڈ کھیلنا ہے. دیکھو یہ وہ لیفٹسٹ قوم ہے، یہ وہ سیکولر قوم ہے جس نے ایونچولی چلنا کس پہ ہے؟ وکٹم کارڈ پہ. اگر آپ جا کے دیکھیں میرے ایکس پوسٹ کو، بنگلہ دیش کا جو یہ برا ترین حال ہوا ہے اس وقت، یہ سیکولرزم کی وجہ سے ہی ہوا ہوا. ایک طرف آپ کہتے ہیں انڈیا میں ہر کسی کو آزادی ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ٹمکان ہے، وہاں پہ آزادیاں دیکھ لی.
دیکھ لیا ٹیپ کیسے توڑے جا رہے ہیں. میں نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے. محمد پرافٹ محمد نے کیا کہا تھا؟ آئی کیم ٹو ڈسٹرائے آل دا آئیڈلس. وہ توڑ رہے ہیں آئیڈل. مشرکوں کو قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 28 نجس ہے. جہاں قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4 5 جہاں ملے مار دو, نکال دو ان کو. ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں بھائی. دیکھو پہلے یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی تھی اور میں کئی دفعہ دکھایا تھا پاکستان میں ہو رہی ہیں, اور میں نے کہا تھا یہ آئیں گی, یہ انڈیا میں بھی آئیں گی, یہ یو کے میں بھی آئیں گی. میں نے یو کے میں ایک دفعہ کہا تھا, کیا بات کی تھی, میں نے کہا تھا یہ اسلامک ریپبلک آف گریٹ برٹن بننے والا ہے بہت جلدی. برٹن جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف گریٹ برٹن بننے والا ہے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. کوئی فرق نہیں رہ گیا. آپ مجھے کس طریقے سے جسٹیفائی کرو گے کہ ہاں یار کوئی فرق ہے؟ یو کی ناٹ. اسلام میں آپ کے پاس 3 سیگمنٹس ہیں. میں آپ کو بار بار بتاتا رہا ہوں, اسلام میں 3 سیگمنٹس ہیں. ایک آپ کے پاس اسلام وہ ہے جب اسلام بہت چھوٹا ہے, وہ بہت کم لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس اسلام کو ہم کہتے ہیں جی پری ہجرا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا اسلام میں پری ہجرا. پھر آپ کے پاس اسلام آتا ہے پوسٹ ہجرا. جہاں سے آپ کا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے, اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس تیسرا اسلام آتا ہے آفٹر فتح مکہ, وین محمد واپس چلا گیا مکہ میں. یہ آپ کا 3 اسلام ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش یہاں بیٹھا ہوا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش یہ یہاں بیٹھا ہوا. یہاں پہ 90% پلس مسلٹے ہیں. تو چیپٹر نمبر 9 یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 9 سورۃ توبہ, سورۃ توبہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس سیگمنٹس ہیں 3. پہلا سیگمنٹ سورہ بقرہ کا ہے, چیپٹر نمبر 2 کا, اور چیپٹر نمبر 8 کا. یہ آپ کے پاس سیگمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. 8 اور 2 کا سیگمنٹ ہے آپ کے پاس. اینڈ میں آ کے آپ کے پاس آتا ہے چیپٹر نمبر 60 کا, چیپٹر نمبر 5 کا سیگمنٹ, اور بیچ میں آپ کے پاس باقی سارے سیگمنٹ آتے ہیں جو کہ آفٹر ہجرا کے سیکشن ہیں. اسلام نے ان 3 چیزوں کے اندر اپنے آپ کو پوری ہسٹری کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, اور جو اسکالرز آف اسلام ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں. وہ چلتے اسی طریقے سے ہیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے چلنا ہے, and they are running it as is. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی. مسئلہ کس کا ہے؟ سیکولرز کا. سمجھتے نہیں ہے. میں سمجھا کے تھا کیوں. ہمارے پاکستان میں کہاوت ہے, آستین کے سانپ, اس کو دودھ پلو گے تو ڈسے گا تو صحیح. اس کو دودھ پلاؤ گے ڈسے گا نہیں. اب ڈسواؤ. میں اگر آپ جا کے دیکھیں, مجھے بہت دکھ ہوا کہ یار فیملی کے بچوں کو بھی انہوں نے پھانسی لگایا. لیکن پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا کہ وہ جو وہاں کی ہے اپنا پی ایم, اس کے گھر پہ حملہ کر کے اس کے برا نکال کے لے کے آ گئے اور برا دکھا رہے. واہ جی واہ, ہم نے پی ایم کو بگا دیا, اس پی ایم کو لوٹا, لوگوں کی دکانیں جلا دی ہیں. ایک بندہ ہے اس کو پڑھ کے مار رہے ہیں, پھینٹی لگا رہے ہیں دبا کے,
اور میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان میں ایسے کتوں کو نہیں مار رہے جیسے مار رہے ہیں. پاکستان میں لٹرلی ایسے کتوں کو نہیں مار جاتا جیسے مار رہے ہیں. ایک لڑکی ہے, اس کا ریپ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ اور پتہ کیا لکھا ہوا ہے جو میں نے شیئر نہیں کیا, کہ ایک لیول ہے, آگ لگا رہے جگہ جگہ پہ, لوگوں کی مردہ لاشیں زمین پہ ایسے پڑی ہوئی ہیں خون سے لت پت, جیسے پتہ نہیں سیکنڈ ورلڈ وار دوبارہ ہو گئی. ایک گھر ہے وہاں پہ خون پڑے ہوئے ہیں, گرے ہوئے ہیں جگہ جگہ, اینڈ ہم جسٹ لو عورتیں ہیں وہ رونا چاہ رہی ہیں, ان کی آوازیں رونے کی شاؤٹنگ کی آوازیں آ رہی ہیں. اینڈ آل آف دس از واٹ, اگر آپ دیکھو سوچو اس بات کو کہ جب محمد نے مکے کے اوپر حملہ کیا تھا تو کیا اس ٹائپ کی چیخوں کی آوازیں نہیں آئی ہوں گی؟ جب خالد بن ولید نے ساؤتھ ایسٹ سے حملہ کیا تھا, لوگوں کا قتل عام کیا تو ایسے نہیں ہوا ہوگا. ہاں پھر اس نے اس کے بعد سکون دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے, لیکن کیوں؟ کیونکہ اسے پتا تھا کہ اصل جنگ ابھی ہونی ہے, ابھی یہ کافر لوگ جو ہے اکٹھے ہو کے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر انہیں اس کے بعد کیا کیا, اس نے قرآن کی آیت نازل کر دی, دفع کر دو, نکال دو ان سب کو یہاں سے. جو اسلام میں نہیں آئے گا وہ دفع ہو جائے, جو اسلام میں نہیں آئے گا دفع ہو جائے. دس از دا ریالٹی آف اٹ. اچھا میرے پاس ایک کومنٹ آیا, وہ کومنٹ میں اس وقت سنبھال کے رکھ رہا تھا کہ میں اس وقت ڈالوں گا جب یہ میں ویڈیو کروں گا. اسلام جو ہے نا always spread by force. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کومنٹ, you will be amazed what I'm trying to show you right now. Just give me a second. میں دکھاؤں آپ کو. میں نے کیونکہ ابھی ابھی پوسٹ کیا, پوسٹ میں نے کافی دیر کا سنبھال کے رکھا ہوا تھا, 2 دن سے میں نے کہا تھا کہ اس موقع پہ کروں گا, بیکاز دین یو ول ریئلائز what I'm going to say. اس سے پہلے ریئلائز نہیں ہو سکتا. ابھی میں نے کمیونٹی پوسٹ میں ڈالا یہ کمنٹ اپنا, اور یہ ایک لڑکے کا کمنٹ ہے آن اے ویڈیو جو کہ اس بارے میں تھی کہ اسلام سے بہتر دین ہے کیونکہ یہ انسانوں کے گردنوں میں زنجیریں ڈال کے ان کو اسلام کی طرف لے کے آتا ہے. یہ بندہ اس چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے جی؟ not spreading hate here. I am here to give all of you a better explanation. یہ بندہ جو ہے یہ نان مسلم ہے, سیکولر. He is probably not a Muslim. He is secular. I need Adam Seeker to read this. This is the statement of Abu Huraira, not the Prophet. ابے حرام کے پلے, محمد کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ ڈائریکٹ تو موجود ہی نہیں ہے سالے. ساری حدیثوں کو کسی نہ کسی بندے نے ہی نریٹ کیا ہوا ہے. حرام خور, تجھے تو یہ بھی نہیں پتا محمد کی طرف ڈائریکٹ جاتی ہی لوگوں کے کہنے کی طرف سے ہے. تو ابو ہریرہ نے کیا کہا کہ محمد نے کہا ہے. اب ایک کھوتی کی وجہ تجھے یہ بھی نہیں پتا. اچھا, ابو the prophet peace and blessing be upon him said Allah wonders at people who enters paradise in chain. صحیح بخاری کی اس نے ایک حدیث دی ہے, ٹھیک ہے, میں اسے کلک کر رہا ہوں تاکہ یہ ذرا زوم کرا نظر آ جائے, سارا پورا کا پورا میسج نظر آ جائے. یہ بیسٹ پیپل امنگ مین کائنڈ والا ہے. اچھا جی, ان چین زنجیروں سے جکرے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں. اس نے بخاری کا سورس دیا, پھر ابن جوزیہ کا سورس دیتا ہے, کہتا ہے ابن جوزی نے کہا ہے اٹ مینس that they taken prisoner and restrained. ان کو زنجیروں میں ڈال کے ریسٹرین کر کے لایا گیا ایز اے غلام. اچھا, but when they recognize the righteous of Islam they embraced it willingly. اگر میں غلام بن گیا ہوں, مجھے چھترول ہو رہی ہے, میری عورت کو روز تم لوگ سیکس کر کے ٹھوک رہے ہو, میرے پاس بچنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا.
اب اگر وہ مر جائے گا تو جنت میں جائے گا. یہ کہہ رہا ہے اللہ کہ ہاں ان کو زنجیروں میں پکڑ کے لے کے آؤ. ایڈم تم جو ہو نا, تم ہیٹ سپریڈ کر رہے ہو, لیکن اصل میں ہیٹ نہیں ہے. اسلام اٹیک کرتا ہے, مارتا ہے, کوٹتا ہے, جو بچ جاتے ہیں ان کو زنجیروں میں لے کے آتا ہے, تب تک جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر اپنی آزادی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے بتاؤ کتنے پیسے دوں گا کما کے تم مجھے آزاد کر دو گے. اچھا اتنے پیسے, اچھا یعنی 5 6 سال 8 سال 10 سال بعد میں تمہیں اتنے پیسے بنا دوں گا, تم مجھے آزاد کر دو. ہاں میں مسلمان بھی ہو گیا ہوں. اور مالک کی مرضی کے اوپر ہے کہ اگر مالک اس میں اچھائی دیکھے تو. اور اچھائی کیسے دیکھی جائے گی؟ اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے اور اسلامک کام سارے کے سارے کر رہا ہے, پھر بھی وہ 10 سال تک 20 سال تک 15 سال تک 8 سال تک جب تک وہ اپنا مال اسے نہیں دے دیتا تب وہ اس کا غلام رہے گا. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تو آزاد ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اور اگر اس نے اسلام چھوڑ دیا اس کے بعد تو اسے قتل کر دیا جائے گا. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ, اس کو قتل کر دیا جائے گا. لہذا وہ بندہ مسلمان ہی رہا, اس نے اپنے بچوں کو بھی اسلام ہی بنا دیا کہ کیا کرے, اس جگہ پہ رہنا ہے. اسلام چھوڑوں گا تو مارا جاؤں گا. اینڈ دیٹس ہاؤ دے اسپریڈ. اور پھر اس طرح اسپریڈ ہوئے. اینڈ اب جب آپ مجھے بتاتے ہو کہ وہاں پہ 91% مسلٹے ہیں, اب انہیں ایک پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے انسائٹ کر دیا گیا ہے. میں پوچھتا ہوں یار تم لوگ پولیٹیکل موومنٹ سے سیکولر کو انسائٹ کیوں نہیں کر سکتے, کرسچنز کو انسائٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مسلٹے ہی ہر دفعہ انسائٹ ہو جاتے ہیں, سارے پنگے یہی مارتے. کیوں؟ کیونکہ انہیرنٹلی ان کی آئیڈیالوجی کے اندر فلاز ہیں, انہیرنٹ فلاز ہیں جو کہ ذلیل کرتے ہیں انسانوں کو, انسانیت کو ذلیل کرتے ہیں. دیز آر انہیرنٹ فلاز جو کہ پائے جاتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کے اندر. اس کو جتنا مرضی شوگر کوٹ کر لو وہ کبھی بھی شوگر کوٹ نہیں ہو سکتا ہے. That's the reality of inherent flaws in this base ideology. اسی وجہ سے یہ واحد آئیڈیالوجی ہے جس میں ایکسٹریمزم, جس کی ایکسٹریم کو برا ہے. تم کرشنا بھگت کو میں گارنٹی کہہ سکتا ہوں بڑے سے بڑا کرشنا بھگت لے کے آؤ جو انتہائی فنڈامنٹلسٹ کرشنا بھگت ہو, انتہائی ایکسٹریمسٹ کرشنا بھگت ہو, مجھے دکھا دو کہ وہ اس طریقے سے بم پھوڑ دے. نہیں ہو سکتا. مجھے ایکسٹریمسٹ کرسچن لے کے آ کے دکھا دو اور اس کرسچن کو ایکسٹریمسٹ بنا کے ایکسٹریمسٹ لے کے آؤ, مجھے دکھاؤ وہ کہیں پہ بم پھوڑ دے. پاسبل ہی نہیں ہے. ایکسٹریمزم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کی بیس آئیڈیالوجی ہے اس کو ایکسٹریم لیول کے اوپر اپنا لینا, دیٹس ایکسٹریمزم. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اسلامک ایکسٹریمزم از ایول, اسلامک ایکسٹریمزم ایک برا ہے, ٹیررسٹ ہے, تو بھائی اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ اگر اسلام کو میں ایکسٹریم لیول کے اوپر اپنا لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں انہیرنٹ فلاز ہیں, انہیرنٹلی ایشوز ہیں اس کے اندر. لہذا آپ اس کے ایکسٹریم پہ جائیں سے جیسے جاؤ گے آپ ٹیررسٹ بن جاؤ گے, جیسے جاؤ گے آپ انسانیت کے دشمن بن جاؤ گے. یہ جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے اگرچہ وہ پولیٹیکل موومنٹ پہ انسائٹڈ ہے بٹ اٹ از آل ہیئر, وہ آ یہیں سے رہا ہے. اسے بچائے گا کون؟ کس میں ہمت ہے؟ کس میں ہمت ہے کہ اس وقت کی اکنامک کنڈیشنز کے اندر بنگلہ دیش کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکے یا کچھ فائنینشیل سپورٹ اس طریقے سے کی جائے فوجیوں کے ساتھ فائنینشلی کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا سکے؟ میرا نہیں خیال کہ ایون انڈیا اس وقت ریڈی ہے ٹو ڈو سچ اے تھنگ. ہینس وہ جو لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں اور مریں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان نے 70 سالوں میں اپنی پاپولیشن میں نان مسلم کو
18% سے ریڈیوس کر کے 20% سے ریڈیوس کر کے 3% پہ لے گیا 70 سالوں میں. کچھ کیا کسی نے؟ کسی نے کچھ کیا؟ کسی نے کچھ نہیں کیا. میں پچھلے 4 سال سے دکھا رہا ہوں کہ ہر سال 1000 بچیاں 12 سال سے لے کے 25 سال کے درمیان کی 1000 بچیاں کافروں کی پاکستان میں زبردستی ابڈکٹ کر کے فورس میرج کرا دی جاتی ہے ان کی مسلٹوں کے ساتھ. 1000 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن میں 3. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے میں 1. ہم سیٹرڈے کو 8 گھنٹے کی جب سٹریم کرتے ہیں ایک بچی کا ریپ ہو چکا ہوتا ہے اور زبردستی اس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے کسی نہ کسی مسلمان کے ساتھ. 1000 بچیاں ان سال کا یہ مطلب ہے. وہ جو 8 گھنٹے کی ایک سٹریم ہوتی ہے 8 گھنٹے جو اب رات کو سوتے ہیں نا اس 8 گھنٹے میں سونے میں ایک بچی گئی. جو آپ 8 گھنٹے دن کا دفتر میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بچی گئی. جو آپ باقی کے 8 گھنٹے آ کے شام میں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور کھانا پینا کھاتے ہیں اور ان کی آؤٹنگ کراتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں اس 8 گھنٹے میں ایک بچی گئی. ایک دن میں 3 بچیاں 70 سال سے ہو رہا ہے. نان مسلم پاپولیشن 18-20% سے ریڈیوس ہو کے کتنے پہ آ گئی؟ 3% پہ. آپ مجھے کہتے ہو کہ یار بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ بنگلہ دیش کو آج دیکھا آپ نے کیوں سڈن ہوا ہے؟ سڈن اٹ واز میسیولی سڈن. نا دیٹس ویئر آپ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ ٹویٹر پہ آ گیا ہے اور میڈیا کا زور ہے اور ٹویٹس نظر آ گئی ہیں اور انڈیا کے نیوز چینل نے نیوز چلا دی ہیں. ایٹ لیسٹ انڈیا کے نیوز چینل تو سیکولر نہیں ہے کہ انہوں نے چلا دی ہیں. اس وجہ سے آپ کو پتہ لگ گیا جو 70 سال سے ہندو اور کرسچن پاکستان میں ذلیل ہو رہے ہیں اس کی نیوز گئی. بنگلہ دیش پاکستانی تھا 1971 میں انڈیا نے اس کو سیپریٹ کروا دیا. کیوں؟ جب میں نے لاسٹ ٹائم بولا تھا کہ انڈیا کو بنگلہ دیش کو سیپریٹ کنٹری نہیں بنانا چاہیے تھا لوگوں نے بڑا اعتراض کیا تھا میری اس بات سے. ارے ایسا کیوں؟ یہ میں نے کہا بنگلہ دیش واز آلویز پارٹ آف انڈیا. برٹشرز نے اس کو توڑا تھا پاکستان بنایا تھا. اٹ شوڈ ہیو گون بیک ٹو انڈیا جہاں سے نکلا. تو بنگلہ دیش تو 1971 میں ایسٹ پاکستان جو ہے سیپریشن ہو کے تو بنگلہ دیش بنا تھا. تو وہاں کی بیس آئیڈیالوجی کیسی ہوئے گی؟ پاکستانیوں جیسی. اگر وہ انڈیا کا پارٹ بن جاتا اور انڈیا کے لاز میں ہو جاتا تو ابھی وہ بیبی تھا. ابھی وہاں پہ 91% مسلمان نہیں تھے. ابھی وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد ذرا کم تھی. آپ نے ان کو پچھلے 40-50 سالوں میں 40 سالوں میں وہ سب کرنے دیا ہے جو پاکستان میں ہو رہا تھا. آپ نے وہاں کے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان ہونے پہ مجبور کر دیا کیونکہ اس کو سیپریٹ کنٹری بنا دیا. آپ نے اسلامک پاپولیشن کو انکریز کروایا خود اس کو سیپریٹ کنٹری بنا کے. اب جب وہ 91% پہ آ گئے ہیں تو کر رہے ہیں جو ان کا دل کر رہا ہے. ناؤ روتے کیوں؟ ناؤ وائی آر یو کرائنگ؟ اب روتے کیوں؟